کو عطا نہیں فرمائی ہے، تو امت کے اندر بھی اللہ نے ہمارے آقا کو شان کوثر عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں اولیاء بھی کثرت سے پیدا فرمائے ہیں۔ اتنے ولی بھی کسی امت کے اندر پیدا نہیں ہوئے جتنے ولی محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ نے جو کام پہلے نبیوں سے لیے وہ اب نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی امت کے غلاموں سے لے رہا ہے، اولیاء کاملین سے لے رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں، پہلے نبی ہوتے تھے جو تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یا نبی کے اصحاب ہوتے جو تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے، اس کے بعد تبلیغ کا دورانیہ ختم ہو جاتا تھا۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سینے کے اندر جو چراغ اسلام روشن فرمایا ہے، اس کی تابانی کا عالم یہ ہے کہ داتا صاحب کو دیکھیں پیدا کہاں ہوتے ہیں، مزار لاہور میں نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب کو دیکھیں پیدا کہاں ہوتے ہیں، مزار اجمیر میں نظر آتا ہے۔ صابر پاک کو دیکھیں پیدا افغانستان میں ہوتے ہیں، مزار کلیر میں نظر آتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں پیدا کہاں ہوتے ہیں، مزار دہلی میں نظر آتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کو دیکھیں پیدا مدینے میں ہوتے ہیں، مزار کراچی میں نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت۔ اسی طرح اللہ نے جو شان ذکر ہمارے پیارے آقا کو عطا فرمائی وہ بھی کوثر والی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی شان یہ ہے کہ ذکر اس وقت ہوتا ہے جب بندہ موجود ہو، مذکور موجود ہو تو ذکر ہوتا ہے، جب تک مذکور نہ ہو تو ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تو شان یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی اللہ نے خلق نہیں فرمایا تھا، اس وقت جو اللہ نے سب سے پہلی چیز تخلیق فرمائی ہے وہ ہمارے پیارے آقا کے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ اور عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا، اور سارے نبیوں کو بلا کر جس کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی شانوں کا بیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں گا، نبوت سے بھی سرفراز فرماؤں گا، پھر میرا عظیم الشان رسول اگر تمہارے درمیان آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اے میرے نبیوں، تم اپنے اپنے زمانے میں نبوت کا پرچار کر رہے ہوگے، تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھ لگے ہوگے، مگر محمد مصطفیٰ کا تمہارے زمانے میں آ جائے تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھ لگے ہوں گے، تم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لگے ہوں گے۔ اس وقت بھی کس کا چرچا ہوا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں ہمارے آقا کا ذکر کرتے رہے۔ کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ساری کتابوں میں ہمارے آقا کی شانوں کا بیان ہوا۔ 1450 سال سے حضور کے غلام اپنے آقا کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی حضور کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ ہم یہاں زمین پر بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، مر کے جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہوں گے، اور قیامت والے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا وہاں بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب